وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سبق نمبر 11 ہے، سبق نمبر 11 ہے اور اس کا گرامر ہے۔ آج کے سبق کے بعد باقی صرف ایک سبق ہے جس میں آپ نے یہ گرامر کی باتوں کو سمجھنا ہے، اس کے بعد آسانی ہی ہے انشاءاللہ ہم قرآن کی طرف چلیں گے، قرآن سے ڈائریکٹ قرآن کی تفسیر پڑھیں گے۔ آج ہم ضمیریں پڑھیں گے، وہ ضمیریں جو آبجیکٹیو ہے، یعنی جس میں مفعول، وہ جس پر کام واقع ہو۔ کل ہم نے سبجیکٹ کی ضمیریں پڑھی تھی، وہ جو خود فاعل ہے۔ آج وہ ضمیریں جو بطور مفعول استعمال ہوتے ہیں، آبجیکٹ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہی سے ہی سبجیکٹیو ہے، ہم آبجیکٹیو ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسی طرح ہو، یہ وہ ضمیریں، ان کا استعمال ہمیشہ فعل کے ساتھ ہوگا، جس پر کام واقع ہو، جس پر فعل واقع ہو، تو ظاہر ہے ان کے ساتھ فعل کا ہونا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے میں نے پہچان کے لیے الگ بھی لکھتی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے یہ ہیں کیسی۔ ہو، ہما، ہم۔ ہو کا معنی اس کا، ہما ان دو کا، ہم ان سب کا۔ یہ مذکر کی ہے تین ضمیریں، ٹھیک ہے؟ مذکر غائب کی، ٹھیک ہے؟ اور یہ مذکر مؤنث غائب کی۔ ہو، ہما، ہم، اس ایک کا، ان دو کا، ان سب کا، یعنی مردوں میں سے۔ ہاں، اس ایک عورت کا، ہما ان دو کا، ہننا ان سب کا۔ یہاں پر ہے کاف، کا کما کم، آپ ایک مرد کا، آپ دو مردوں کا، آپ سب مردوں کا۔ کی کما کننا، آپ ایک عورت کا، آپ دو عورتوں کا، آپ سب عورتوں کا۔ یہ متکلم کے لیے، میرا، نہ ہمارا۔ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا کما کم، کی کما کننا۔ انشاءاللہ آپ کو بہترین طریقے سے یہ آ جائیں گے، تھوڑی بہت محنت کریں۔ یہ چونکہ فعل کے ساتھ آتے ہیں اسی لیے میں نے فعل کے ساتھ لکھا ہے۔ ضربہ، اس نے مارا، ہو اس کو، ضربہ، اس نے مارا اس کو، ضربہما، اس نے مارا ان دو کو، ضربہم، اس نے مارا ان سب کو۔ اب آپ کہتی ہیں یوں بھی تو ہو سکتا ہے نا، دو نے مارا ہو، تو پھر آپ تثنیہ کا صیغہ لگائیں گے، گردان تو یاد ہو کی تھی نا آپ نے، ضربہ ان دو نے مارا ہو اس کو یا ان دونوں کو، تو پھر لگا دیں گی ہما، ضربہما، ٹھیک ہے؟ اگر جمع ہے تو پھر جمع کے صیغے کے ساتھ آپ لگائیں گے، یہ سا لگا لیں، ضربہو، ضربہما، ضربہم۔ ضربہا، اس نے ایک عورت کو مارا، اس نے اس عورت کو مارا، ضربہا، اس نے مارا اس عورت کو، ضربہما، ضربہنہ، اس نے مارا ان سب کو۔ ضربکا، آپ کو مارا، کسی نے آپ کو مارا تو آپ کیا کہیں گے؟ اس نے مارا، ضربکا، آپ کو۔ آپ دو کو مارا تو ضربکما، اور اگر آپ سب کو مارا تو ضربکم۔ کتنا آسان ہے الحمدللہ۔ ضربکم، آپ کو مارا۔ ہاں، اگر کسی نے مجھے مارا، میں اپنی رپورٹ دوں تو پھر میں اس کو کیسے استعمال کروں گی؟ مجھے اس نے مارا، ٹھیک ہے؟ ضربہ مکمل ہے، یہاں لگیں گے نی، یہ جاز میرے کو ساتھ ملیں گے، یہاں پر نون لگاتے ہیں، یہ بھی عربی کا قاعدہ ہے، بس آپ اتنا یاد کریں۔ ضربانی، اس نے مجھے مارا۔ ضربانی کا معنی کیا ہے؟ اس نے مجھے مارا۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس نے صرف مجھے مارا، بھئی مجھے مارا، صرف مجھے مارا، صرف کے لیے ہم اس کو ذرا اور طریقے سے لکھیں گے، وہ بھی بہت ضروری ہے۔ ضربانی کا معنی ہے اس نے مارا، نی مجھے، اس نے صرف مجھے مارا۔ اگر صرف والا معنی لے کر آئیں گے تو پھر اس میں تھوڑی سی تبدیلی کریں گے، یہ بھی ضروری ہے۔ پھر ہم اس کے شروع میں کیا لگائیں گے؟ یا ضربہ، اس نے صرف مجھے مارا۔ یا ضربہ، اس نے صرف مجھے مارا، ٹھیک ہے؟ یا اس نے صرف اس کو مارا، تو پھر اس کو کے لیے کیا لگائیں؟ ایاہو ضربہ، اس نے صرف اس کو مارا، اس نے صرف اس کو مارا۔ اگر، ٹھیک ہے، یہ صرف کا مان لگانے کے لیے ہم اس کو اس طریقے سے اٹھا کر اس طریقے پر لے کر آئیں گے۔ اب یہاں پر اس نے صرف آپ کو مارا، ٹھیک ہے؟ ضربہ کا معنی، ضربہ کا، اس نے آپ کو مارا، ضربہ کا، اس نے آپ کو مارا، اس نے صرف آپ کو مارا، تو پھر کہیں گے ایاکا ضربہ، اس نے صرف آپ کو مارا، ٹھیک ہے؟ یا پھر اس نے صرف تمہاری مدد کی، تو پھر کیا کہیں گے؟ ایاکا نصرہ، اس نے صرف تمہاری مدد کی،
اس نے صرف آپ کو سنا تو پھر کیا لگائیں گے ایاکا سامعہ، اس نے صرف آپ کو سنا، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں پر صرف والے معنی کے لیے یہی لگائیں گے، اور اس نے آپ کو سنا سامعہ کا اس نے آپ کو سنا، اس نے صرف آپ کو سنا ایاکا سامعہ۔ یہاں سے قرآن پاک کی ایک آیت ہے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، آئیں ذرا ان آیات کی طرف چلتے ہیں۔ جی، نعبدو کا معنی ہے ہم عبادت کرتے ہیں، گردان تو یاد کی تھی نا آپ نے، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، کا آپ کی، ہم صرف، اگر اس کا معنی ہے ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اگر یوں آ جائے ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر آئے گا ایاکا نعبدو، ہم صرف تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر طریقہ ہی بدل دیا، نعبدو کا نہیں ہے سورہ فاتحہ میں، ایاکا نعبدو صرف تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اور آگے ہے نستعینو، ایاکا نستعینو، اور ہم صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ نستعینو یہ کیسا آ گیا ہے؟ میں نے آپ کو پڑھایا تھا استخرجہ یستخرجو، وہ باب ضرب سے، باب استفعال سے بھی پڑھایا تھا، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھایا تھا؟ یستخرجو، یضربان یضربون ہے نا، اسی طرح یستخرجو یستخرجان یستخرجون، تستخرجو تستخرجان یستخرجنا، تستخرجو تستخرجان تستخرجون، تستخرجین تستخرجان تستخرجنا، استخرجو نستخرجو نستخرجو، ٹھیک ہے۔ نستخرجو سے ہے نستعینو، اصل میں تھا نستعینو، ٹھیک ہے، اصل میں کیا تھا؟ نستعینو سے اس کو بدل دیا گیا، یہ قاعدہ ہے الگ سے ہے، یہ آپ نے نہیں پڑھنا، بس نستعین کا معنی ہے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا پہلے بھی تھا، باب استفعال جو ہے طلب کے معنی میں آتا ہے۔ نستعینو ہم مدد طلب کرتے ہیں، نستعینو کا اگر کاف لگا دیتے آخر میں تو معنی تھا آپ سے طلب کرتے ہیں۔ ایاکا نستعین کا معنی ہو گیا ہم صرف آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، آپ کے سوا کسی اور کی مدد طلب نہیں کرتے۔ آئیں ذرا اس کو مکمل کر کے میں لکھ کے دیتی ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ میں نے مکمل اس کی گردان لکھ دی ہے، ایاہو ایاہما ایاہم ایاہا ایاہما ایاہنہ، یہ تین مذکر کے ہیں پہلے والے، پھر یہ تین والے مؤنث کے ہیں، ٹھیک ہے، یہ غائب کے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہو بنا اس کا، ایاہو صرف اس کی، ایاہما صرف ان دو کی، ایاہم صرف ان سب کی، ٹھیک ہے۔ یہ مردوں کے لیے ہیں، یہ مؤنث کے ہیں، ٹھیک ہے، صرف اس ایک عورت کی، ٹھیک ہے، صرف اس عورت کی۔ ایاہو ایاہما ایاہم ایاہا ایاہما ایاہنہ، ایاکا ایاکما ایاکم ایاکی ایاکما ایاکم، ایاکنہ ہے، مؤنث کا ہے ایاکنہ، ایایا ایانا۔ دیکھیں الحمدللہ ہم نے ان کو مکمل کر لیا ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اگر چاہیں گی، محنت کریں گی، توجہ کے ساتھ، دل کے ساتھ پڑھیں گی تو بہت کچھ سیکھنے جا رہی ہیں آپ، امید کرتی ہوں، میں تو محنت کر رہی ہوں، آپ بھی محنت کر رہی ہوں گی۔ اسم اشارہ وہ اسم جس کے ذریعے سے ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کریں، جیسے کہ دس دیٹ ہے، ٹھیک ہے، دس دیٹ، جس کا معنی یہ ہوتا ہے، دیٹ کا معنی وہ ہوتا ہے، اسی طرح کچھ الفاظ ہیں جن کا معنی یہ ہوتا ہے عربی میں، جس کا معنی کچھ ایسے ہیں جن کا معنی ہوتا ہے وہ۔ اب یہ انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوتے، چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اسم اشارہ۔ اب جس کو انسانوں کے لیے تو استعمال نہیں کرتے نا کہ یہ ایک مرد ہے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں استعمال کریں گے اس کو۔ بہرحال اسماء اشارہ اگر انسانوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو پھر ان کی توہین مقصد ہوتی ہے، کسی کی توہین کرنا چاہتے ہوں تو پھر ہاذا، یہ کیسا، ہاذا رجل، یہ بندہ، ایسے بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم پڑھتے ہیں اس کو ہاذا، یہ اصل میں لفظ ذا ہے، ٹھیک ہے، اسم اشارہ اصل میں لفظ ذا ہے، یہ جو شروع میں ہا لگاتے ہیں نا، یہ ہا جو ملایا ہوا ہے یہ ہا تنبیہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اصل میں ہے ذا، ٹھیک ہے۔ یہ ہاذا، ہاذا یہ ایک، ہاذانی یہ دو، ہاؤلا یہ سب، یہ مذکر کے صیغے ہیں پہلے والے تین، میرا یہی دستور رہا ہے، میں پہلے تین مذکر کے پھر تین مؤنث کے، یہ سب، یہ دو، یہ تثنیہ کے لیے، یہ جمع کے لیے، ہاؤلائی، ٹھیک ہے۔ ہاذہی یہ ایک عورت، ٹھیک ہے،
हातानी ये दो, हाउलाई ये सब। औरत मुराद नहीं है, मुराद मुअन्नस है, ठीक है। वो या मानने का वो एक मुज़क्कर चीज़, वो दो मुज़क्कर चीज़ें, वो सब मुज़क्कर चीज़ें। तिलका, तानिका, उलाइका। तिलका वो एक मुअन्नस चीज़, वो दो मुअन्नस चीज़ें, वो सब मुअन्नस चीज़ें। जैसे कि हम कहते हैं ना किताब रखी हुई है, किताब रखी हुई है। अगर कहेंगे किताब, उर्दू में हम अल्फाज का ख्याल रखते हैं, अल्फाज भी, चीज़ें भी मुज़क्कर मुअन्नस के लिहाज से इस्तेमाल करते हैं। अरब में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। अब गिलास है वो रखा हुआ है, रखी हुई नहीं है, ठीक है, अजीब लगेगा ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी चीज़ों के लिए भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। मैं फिर पढ़ देती हूँ। हाज़ा, हाज़ानी, हाउलाई, हाज़िही, हातानी, हाउलाई। ये हाउलाई ना, ये एक ही है, मुज़क्कर के लिए भी यही इस्तेमाल होगा, मुअन्नस के लिए भी। माना क्या होता है, ये सब। हाउलाई का माना है ये सब, ठीक है। ज़ालिका, ज़ालिका ज़ानिका है, ज़ानिका उलाइका, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, ठीक है। हाज़ा, हाज़ानी, हाउलाई, हाज़िही, हातानी, हाउलाई। ये एक, ये दो, ये सब। ये एक, ये दो, ये सब। ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका। वो एक, वो दो, वो सब। तिलका, तिलतानिका, उलाइका। वो एक, वो दो, वो सब, ठीक है। मुअन्नस के लिए सवाल होते हैं, इस्माए इशारा है। इंसानों के लिए सवाल नहीं होते। हाज़ानी इस्तेमाल हुआ है, कुरान पाक में है। वो जो कुफ़ार कहते थे ना फ़िरौन के पास, जब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम गए थे ना, तो उन्होंने कहा था इन हाज़ानी, इन हाज़ानी लसाहिरानी, ये दोनों जादूगर हैं। इन हाज़ानी लसाहिरानी, जो ये खड़ी है ना, ये अलिफ के कायम मकाम है, या आप यूँ भी लिख सकती हैं हाज़ानी, ठीक है। यूँ भी दुरुस्त है और यूँ भी लिखना दुरुस्त है। जैसे रहमान हम ऐसे लिखते हैं ना, रहमान मद लगाते हैं, और यूँ भी दुरुस्त है रहमान, ठीक है। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ये खड़ी है ना, ये अलिफ के कायम मकाम है। उम्मीद करती हूँ। अच्छा, एक मिसाल दे दूँ, मैंने सोचा कि कुरान से। ज़ालिकल किताबो, ये किताब। ज़ालिका का माना होता है वो होता है। अब किताब तो अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप पढ़ें ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। अब आप कहेंगे किताब हाथ में है, तो माना यही होना चाहिए था ना, हाज़ा इस्तेमाल होना चाहिए था ना। ज़ालिका, ज़ालिका का माना तो वो है। तो कभी किसी चीज़ की अज़मत इस कदर बुलंद है, होती है, बड़ी इज़्ज़त होती है, कि उसके लिए अल्फ़ाज़ ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे ये बहुत बड़ी है और बहुत दूर की है। तो अज़मत के लिहाज से लफ्ज़ ज़ालिका का इस्तेमाल किया। अब आप ये कहेंगे कि ये सिर्फ़ ज़ालिका है, ये सिर्फ़ मर्दों को खिताब है, नहीं। जब भी खिताब है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सिगा बेशक मुज़क्कर का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये खिताब मर्दों को भी है और ख़वातीन को भी है। और ये वाहिद का सीगा है, मतलब जो बंदा भी कुरान को पढ़ेगा वो कहेगा ये मेरे लिए है। कुरान मेरे लिए है और अल्लाह ताला मुझसे कह रहे हैं, खिताब मुझसे है। उम्मीद करती हूँ बातें समझ आ गई होंगी आपको। अब हम चलेंगे फिर कल आखिरी क्लास की तरफ, उसके बाद इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे तफसीर कुरान।